حیدر میری قوم کا بچہ بچہ، اور کس نے کیا دعوائے سلونی، کون ہے شہر علم کا در؟ کس نے کیا دعوائے سلونی، کون ہے شہر علم کا در؟ مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا۔ کس نے کیا دعوائے سلونی، کون ہے شہر علم کا در؟ مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ 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 خطبہ۔ اور یہ مصرع براہ راست آپ کے دل میں اتر جائے گا، یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے، یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے۔ آیت آیت ورق ورق اور پارا پارا بولے گا، آیت آیت ورق ورق اور پارا پارا بولے گا۔ مقطع سے پہلے آخری شعر، اور بہت خوبصورت شعر، آپ کے مزاج کا شعر، چشتی مشرب کا بالخصوص شعر۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر۔ آپ کا خیر مقدم بتائے گا دوسرے مصرے میں مجھے، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا 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 مولا۔ آخری شعر دیکھیے، کچھ شعر سماعت کرنے والے اور کچھ تاثرات کو نوٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، دیکھ کر سن کر یہ شعر اپنے پاس رکھیے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ میں نے جو ابھی تک کہا نا منقبت کے ضمن میں، یہ سب سے قیمتی پیغام ہے۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بول۔ رئیس بھائی، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حاضرین و ناظرین مکرم، بجز محمد سے بلند تر ہر ایک نبی سے مقام تو ہے، تو نے ہوتی بتا نہ سکتا مسائل کبھی کسی نساء کو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی کا، اگر ہمیں سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے، آج کی یہ عظیم القدر اور رفت محفل نعت و بیان ARYQ TV پر پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، رحمت عالم کا پیغام، پاکان امت کا پیغام، اولیاء اللہ کا پیغام۔ نظامت کی نشست کو آگے بڑھانے کے لیے ARYQ TV کے معروف اینکر پرسن، ہمارے انتہائی برادر مکرم عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کراچی سے ہمارے معزز مہمان کمپیر صاحب نظامت جناب محمد رئیس احمد سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے، بارگاہ ناز میں ہدیہ نظامت پیش کیجیے اور اس نشست کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ حضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV یہ محفل نعت براہ راست پیش کر رہا ہے، اور ہمارے بہت ہی ممتاز و معروف ثنا خان جناب فاروق مہروی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ بڑی محبت سے ملک کے اطراف و اکناف سے یہاں لوگ آئے ہیں، اور بڑے ہی عقیدت کے ساتھ ہمارے صفدر علی محسن صاحب ARYQ TV کے ممتاز و معروف کمپیر اپنے خوبصورت اشعار سے آپ کی سماعتوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اگلے ثنا خان کو دعوت نعت دے رہا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں کہ حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے کہ ماں کو توقیر اور تعظیم ملی۔
یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا صدقہ ہے کہ آج جو ماں ہے وہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، زندگی میں خدمت کی جاتی ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو کلام کیا کرتے تھے اللہ رب کریم سے، جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ ماجدہ کا، اور پھر جب وہ کوہ طور پر قدم رکھنے لگے تو ندائے غیبی آئی، موسیٰ ذرا سنبھل کر پاؤں رکھنا، اب تمہاری ماں اس دنیا میں تمہاری دعا کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ اور آج وہ شب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماں کا ذکر ہے کہ جس ماں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی ان کے دلوں میں، اور انہیں سرکار کے دامن کرم سے وابستہ کر دیا۔ تبھی تو آج کی یہ مبارک شب کہ جو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کی شب ہے انہیں نصیب ہو رہی ہے، اور آج نہ جانے کہاں کہاں لوگ ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ شب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی بات کرنے کی شب ہے کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہے، جناب ہاشم کی پوتی ہیں، اللہ اکبر، حسنین کریمین اور حضرت زینب کی دادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور کیا شان چاہیے جناب۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی 17 سال آپ نے پرورش فرمائی ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو کھانا تقسیم کیا کرتی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اپنے بچوں میں سب سے پہلے اس گھر میں موجود جو بچے تھے اس میں محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جاتا۔ ان سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا بعد میں پیش کرتی ہیں، محمد الرسول اللہ کو پہلے پیش کر دیتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں میں اس لیے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں کہ ان کی باری آنے پر کھانا کم نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا گھرانہ ہوگا کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں دسترخوان لگ رہا ہے اس گھر پر لاکھوں سلام کہ جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور آج اس ماں کو بھی ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی رات ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میں چونکہ صفدر علی محسن صاحب بہت اچھا انتخاب کرتے ہیں اور انہوں نے مولا کائنات کے حوالے سے اشعار پیش کیے، میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اگلے سناخاں کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ تشریف لائے قاری محسن قادری پاکستان کے، وہ سناخاں جنہیں آپ نے بارہا سنا اور بہت خوب سنا، اور آج بھی انشاءاللہ وہ موجود ہیں، اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ بلغ العلا بکمالہ، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ایسی نہیں، جس علاقے میں ہم موجود ہیں وہاں یہ اللہ والوں کا شہر ہے جناب، یہ اللہ والوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ سب کا ہاتھ جو ہے کسی نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چشتیہ سلسلے کا بزرگ ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ نقشبندی مجددی ہو، اللہ اکبر، چاہے وہ سہروردی ہو، کیسی کیسی نسبتیں لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ، اور اگر خاموش بیٹھیں گے تو ان نسبتوں کا فیض بھی آپ تک دیر میں آئے گا، اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ دیں گے تو وہاں سے نظر کرم ہو جائے گی آپ کو، اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تجھے رب نے بھیجا سلام خود، تجھے رب نے بھیجا سلام خود، کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے، تیری آل ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
میں درخواست گزار ہوں قاری محسن قادری سے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ARYQ TV کے کانٹینٹ کنٹرولر، کانٹینٹ ڈائریکٹر، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے. آپ ماشاءاللہ اس محفل میں جلوہ افروز ہیں اور آپ کے استقبال کے لیے میں چاہتا ہوں نعروں سے آپ کا استقبال ہو تاکہ آپ کی میزبانی کا بھی حق ادا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. انتہائی شکریہ ادا کروں گا ہمارے ARYQ TV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب عامر فیاضی صاحب کا کہ جن کے توسط سے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جو کہ ہمارے عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خان جناب فاروق مہروی صاحب کی والدہ کے چہلم کے سلسلے میں محفل رکھی گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، پڑھنا، سننا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. شروع سے آخر تک ہر شخص کی آواز آئے، دائیں بائیں ہر شخص مل کر حضور کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. ایک محفل میں ماحول بنے، پڑھنے سننے کا مزہ آئے، تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، سب مل کر پڑھیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مل کر پڑھ لیجیے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس نے پڑھا ایک مرتبہ سیدھا ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا آغاز ایک ربائی سے کر رہا ہوں اور ربائی کا پہلا شعر جس تک پہنچ جائے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، تاکہ مجھے کلام کا انتخاب کرنے میں آسانی ہو جائے. جس تک شعر پہنچ جائے وہ کہے گا بلند آواز سے سبحان اللہ. ہاں حب احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، حب احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے، جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے، جس کو سرکار چلائے وہ چلا کرتا ہے. سکتا کبھی میرا رزق حرام، میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے، میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے. مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک مشہور زمانہ کلام پیش کرتے ہیں، کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم
میں فقیر عجم تیرے گنہوری لب میں طلب ہی طلب تیرے گنہوری لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہی تو کجا من کجا 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 تو گہرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو گہرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان ایک اللہ بار آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں ایک بار آپ کی آواز ہے سب نے مل کر کہنا ہے تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا محبوب خدا
سیدو سرور کے برابر محبوب خدا سیدو سرور کے برابر محبوب خدا سیدو سرور کے برابر ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر ارے لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اے فرشتوں و سلطان معراج ہے اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صفِ انبیاء میرے آقا امام صفِ انبیاء نام پر جن کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کجا من کجا کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے بھئی خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے اور شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہم ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن ماما ہے تیرا قرآن ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش پری منبر تیرا عرش پری کیا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 آخر میں چند اشعار ایک اور کلام کی پیش کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی یہاں پڑھا تھا اس کئی سال پہلے میں عامر بھائی کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا اور یہ کلام میں نے یہاں پڑھا تھا اور آپ سب نے بہت پسند کیا تھا اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں سب ان کا اتارا ہے بے شک بے شک بے شک اگر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو بلند آواز سے سبحان اللہ سب ان کا اتارا ہے سب ان کا
منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر 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 منگتوں کا گزارا ہے جس کا گزارا سرکار کے ٹکڑوں پر ہے میرے ساتھ مل کر کہے گا اگر ہاتھ بھی بلند کر لے تو اور بھی مزہ آ جائے گا سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے بلند آواز سے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان 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 ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے بلند آواز سے کہنا ہے ان کے صدقے جس کا مرشد جتنا سونا ہے اتنی بلند آواز سے کہنا ہے ان کے صدقے مرشد بھی ملا 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 ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں اس محسن آدم کے یوں تو ہم سب پہ کرو ایسا ہے قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں منگتوں کا گزارا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے خوشی تقسیم ہوتی ہے میرے آقا کی چوکھٹ سے خوشی تقسیم ہوتی ہے یہاں بندوں میں بندہ پروری تقسیم ہوتی ہے یہاں بندوں میں بندہ پروری تقسیم ہوتی ہے دستور زمانہ دوستوں سے دوستی کرنا ارے یہاں تو دشمنوں میں دوستی تقسیم ہوتی ہے تو ایک دن کا ہے یہ واقعہ بیٹھے تھے شاہ انبیاء ایک دن کا ہے یہ واقعہ بیٹھے تھے شاہ انبیاء اتنے میں سائل آ گیا دینے لگا در پر صدا پوچھا تو اس نے یہ کہا صدقہ ملے حسنین کا صدقہ ملے حسنین کا سائل جو تھا در پر کھڑا دامن کو پھیلانے لگا رحمت کو بھی جوش آ گیا بڑھنے لگا دستے عطا ہونے لگا جود و سخا سرکار نے اتنا دیا رش کے سکندر کر دیا سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک اور ربائی پیش کر رہا ہوں اس کا پہلا شعر آپ نے مکمل کرنا ہے فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے
मुस्तफा और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है। सबसे औला वाला सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे कितने चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूलों से आला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है। पेश करके मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन चाहूंगा कि एक मर्तबा मैं सबकी आवाज सुनूं। सबकी आवाज है, सब सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, बेशक हैं। तो अब सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज आएगी तो इंशाअल्लाह ये हॉल गूंज जाएगा। पता चलेगा कि हुजूर के आशिक कह रहे हैं क्या। सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है। ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है सरकार के टुकड़ों पर, मंगतों का गुजारा है, मंगतों का गुजारा है, मंगतों का गुजारा है, मंगतों का गुजारा अल्लाह अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के टुकड़ों पर मंगतों का गुजारा है, ये अलग बात है। फरेरा तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं
دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء ARY QTV کے کانٹینٹ ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے، ایک ایسے اسکالر کے جو بہت لاجیکل گفتگو کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، اور بہت عمدہ انداز میں ہم سب کی جتنے لوگ ARY QTV سے وابستہ ہے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا استقبال نعروں کے ساتھ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ محفل ذکر و نات، محفل ذکر و دعا، ہمارے بہت اچھے ساتھی فاروق بھائی، فاروق مہروی، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہے۔ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کی برکت سے، یہاں پر کیے جانے والے ذکر و فکر کی برکت سے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اور اس محفل کی برکت سے جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے ان کے لواحقین میں سے اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوا یا ان کی والدہ اگر کسی کے والدین رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ایک بات ضروری طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ فاروق بھائی نے جو یہ محفل کی ہے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے حوالے سے، جب محفل برسی کی جاتی ہے مقصد یہی ہوتا ہے ثواب پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اتنے بڑے اہتمام کا، انتظام کا، انصرام کا۔ بندہ صدق کے دل سے دعا کرتا ہے مرحومین کے لیے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن جب اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کی محبت جو ماں سے ہوتی ہے اس کا ایک اظہار اور اس جذبے کو منتقل کرنا اور اس کا احساس ہر ایک کے اندر پیدا کرنا کہ ماں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے،
ایک وہ وقت تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں بچے کے لیے بے قرار تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ ماں قبر کے پیٹ میں ہے اور بچہ ماں کے لیے. تو یہ محبت اور یہ باہمی تعلق ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ان کی تربیت پرورش خصوصیت کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی. نماز پڑھنے کے لیے مصلی کے نیچے چینی کا رکھنا، یہ ایک ماں ہی تھی نا جس نے بابا فرید کو پیدا کیا. اور ادھر حضرت نظام الدین اولیاء جو دلی سے بےتاب ہو کر بے قرار ہو کر بابا فرید کے پاس آتے ہیں، ان کی تربیت بھی ایک ماں ہی کرتی ہے. یہ ماں کا مقام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضور ولایت کے اتنے بڑے مرتبے پر ہیں، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی برکت ہے. میری ماں نے ایک مرتبہ رات کو مجھ سے پانی طلب کیا، میں پانی لے کر آیا تو والدہ سو گئی تھی. میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو پھر والدہ اٹھیں گی اور پانی نہ دیکھ کر سو جائیں گی، اس لیے میں اس خیال سے کھڑا رہا صبح تک کہ جب والدہ اٹھیں گی پانی پیش کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے بتایا کہ میرا یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ مجھے اس مرتبے پر فائز کر دیا. ولایت کا یہ عظیم مقام. اور وہ بھی ایک ماں ہی تھی جس نے شیخ عبد القادر کو نصیحت کر کے وصیت کر کے تربیت کر کے تعلیم کے لیے بغداد بھیجا تھا. اور وہ بھی ایک ماں تھی کہ جس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت نے جس کے ذریعے اپنی شان تخلیق اور صنائی اور خلاقی کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر بن باپ کے فقط ایک ماں سے. اور وہ بھی ایک ماں تھی کہ جب موسیٰ کوہ طور پر چڑھتے تھے تو پیچھے دعا کر رہی ہوتی تھی. اور ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ممتا اور ماں کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کے لیے بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر صفا سے مروہ دوڑتی ہیں کہ اس ممتا کو دیکھ کر زمزم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں ہوتی ہے. کاش کہ اس ماں کی قدر و منزلت کا ہمیں اندازہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی، اصل تو زندگی میں ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، جب وہ زندہ ہیں تو ان کی تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے، محبت کی جائے. اگر کچھ چاہتے ہو بیڑا پار کرنا. میرے آقا نے تو فرمایا اور تو اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت جنت بھی اس کے قدموں میں ہے. کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں لیٹی ہو تو آپ قدموں کے پاس سے گزر جاؤ. مطلب یہ کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کا احترام کرو، ادب کرو. یہ محفل، یہ مجلس جس مقصد کے لیے سجائی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جذبہ منتقل ہو جائے ماں کی محبت کا، ماں کی خدمت کا، ماں کی تعظیم کرنے کا، ماں سے ایک اچھا رشتہ اور تعلق قائم کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو، اس کے تمام تر مقاصد کو قبول و منظور فرمائے. موضوع سخن کے طور پہ ایک آیت پڑھی تھی، اس کے تحت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک کو چاہیے دیکھے کہ وہ آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے. اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
اللہ تبارک و تعالی بے شک باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، بے خبر نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں آگے سے مراد قبر کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ پہلے سے زندگی میں بندہ یہ اہتمام کرے اخروی زندگی کا۔ یہ جو اہتمام ہے یہ بھی مرحومہ کی آخرت کی زندگی کو آسان اور وہاں کے مراحل میں کامیابی کے لیے اہتمام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہر ایک کو دیا۔ یہ تو کوئی اولاد نرینہ اور اولاد باسعادت ہی ہوتی ہے کہ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، بے شک بے شک۔ لیکن حقیقت میں ہر ایک کو اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو، فرائض اور واجبات کو، عبادت کو، بندگی کو بجا لا کے اپنی آخرت کی تیاری اور آخرت کا سامان پہلے بھیجنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اتقوا اللہ پہ ایک بات عرض کروں گا۔ جنگل میں بیٹھے رو رہے تھے، ایک بچہ گزرا، ایک بچے کو دیکھا روتے ہوئے، بچے سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے عرض کی حضور آج جو مجھے استاد نے سبق پڑھایا ہے میں وہ سبق پڑھ کے رو رہا ہوں۔ پوچھا کیا سبق پڑھایا؟ اس بچے نے عرض کی یہ قرآن پاک کی آیت ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے بچو۔ حضرت بایزید بستامی نے بچے کے اندر یہ خوف، یہ خشیت، یہ رقیت دیکھی تو تڑپ گئے، اور پھر تسلی دی کہ بیٹا یہ آیت کافروں کے لیے ہے، اعدت للکافرین، یہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بچے نے کہا میں جانتا ہوں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں اس میں نہیں جلتی، ان کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو بروز قیامت کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے کو بھی اللہ تعالیٰ گناہگار کو جلا نہ دے، اس خوف سے رو رہا۔ تو یہ ایک بچے کا خوف تھا جسے دیکھ کے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آبادی کا راستہ کس طرف ہے، وہ جنگل میں بھٹک گیا تھا، تو آپ نے اسے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ جب وہ گیا اس نے دیکھا وہ سپاہی تھا کہ یہ تو قبرستان ہے، اس نے واپس آ کے غصہ کیا، ناراضگی کی اور سختی کی کہ میں نے تو تم سے آبادی کا راستہ پوچھا تھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہی وہ آبادی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، پھر نہیں جاتے، باقی ساری سوسائٹیاں ویران ہو جاتی ہیں، یہ ایک سوسائٹی ہے جو آباد اور شاداب رہتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں آبادی کا پتہ دیا تھا۔ تو یہ فکر تھی بزرگوں کی کہ جنہوں نے اپنے تقوی کے ذریعے، خوف کے ذریعے، عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آخرت کی تیاری بیدار کی، جذبہ پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہمیں اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اہتمام کریں، تیاری کریں اور اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محافل نعت کو سننا، اللہ کے ذکر کو، نعت رسول کو سننا اچھی بات ہے، اور اس کے اندر جو پیدا کیا جاتا ہے جذبہ، پھر اس جذبے کو استعمال میں لائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو بجا لائے۔ یہ جذبہ دکھانے تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ عملی سطح پہ اس کا مظاہرہ ہو، نمازیں ہوں، سچائی ہو، لوگوں میں آپس کے اندر محبتیں ہوں، ایک دوسرے کی خدمت ہو، مدد ہو، ایک اچھا اور صالح معاشرہ قائم ہو، یہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اس پروگرام کا یہی مقصد تھا اور یہی پیغام ARY QTV کا ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت عام ہو۔
لوگ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، عبادت کریں، اپنے زندگی کے مقصد اعلیٰ کی تکمیل حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکھ دیجئے سبحان اللہ۔ جب علماء حضرات بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہمتن گوش باتوں کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ اس میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے مختصر اور جامع کلمات علامہ مفتی محمد عامر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محفل بھی ایک ماں کے لالوں نے سجائی ہے۔ فاروق مہروی صاحب، یہ محفل ایک مرحوم ماں کے لالوں نے سجائی ہے، اور یہ سوچ کر سجائی ہے کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام ہماری والدہ ماجدہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، ان کی بخشش کے لیے دعاؤں کو ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، اگر زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، اگر زاہد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، کہیے سبحان اللہ، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، درود اس پر سلام اس پر۔ کس طرح کائنات بھیجتی ہے کہ سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اور تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال فطرت ہو گیا پھر فضل ربانی، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، درود اس پر سلام اس پر نگاہ درد سے بھیجو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، بھائی کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو۔ سبحان اللہ کہنی ہے تو اتنی سرگوشی سے نہ کہیں، خدا کے لیے ایسی سرگوشی اچھی نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، جب اللہ کی پاکی بیان کرنے کے اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے حاجت نہیں ہے کہ آپ اور میں مل کر اللہ کی پاکی بیان کریں، خدا کی قسم وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو اپنے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں، رب آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابو سناخا کو پیش کر رہا ہوں جو خوش الہان بھی ہے، خوش آواز بھی ہے، مقبول بھی ہے اور معقول بھی ہے۔
معقول اس اعتبار سے کہ اللہ نے پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے. خوش الہانی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس خوش الہانی کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل اللہ کے مدحت و توصیف کے لیے وقف کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین استعمال ہے. عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب زوہیب علی اشرفی، نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، نعرہ تکبیر. خیر پور والو ذرا زور لگا کے سینے کا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. زوہیب علی اشرفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مہروی صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر پہ اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آج بہت بڑی رات ہے، مولا کائنات کی ولادت کی شب ہے. سبحان اللہ، برکت سے سبحان اللہ. اس نور بھری رات کے صدقے اللہ پاک فاروق مہروی صاحب کی والدہ کی قبر پہ اپنی خاص رحمتوں کا آمین، اللہم آمین. ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آمین. عامر فیاضی بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی دعوت پر اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک یہ حاضری اپنی بارگاہ علی میں قبول فرمائے. آمین. آپ درود پاک میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے، اس یقین کے ساتھ کہ حضور اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارا درود خود سن بھی رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاموش نہ ہو، بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مل کر بلّہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حسرت سبحان اللہ. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا ان ہے. کا کرم دیکھا. میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا ہے. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں، ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. دلوں میں عشق نبی کی لگن نگر نہ لگے. اللہ جانے کون کون بولے گا سبحان اللہ. سبحان شعر اللہ. مکمل ہونے پر کہتا ہے شاعر، دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے. یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے. یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے. ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر.
کہ میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ آمین آمین اللہم آمین میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے میں آقا سبحان اللہ کچھ کہا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان کہہ رہے ہوتے مل کر تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا آواز آنی چاہیے سب مل کر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جس کی آواز بلند ہو آج اس کے نصیب بلند ہو جائے جو کہے سیدھا ہاتھ اٹھا کے حسب رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا آپ یقین جانیے دنیا بھر میں ایئر کیو ٹی وی کے ذریعے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو جہاں بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوگا میں سن رہا ہوگا وہ آپس میں یقیناً یہ باتیں کر رہے ہوں گے یار حضور کی محفل سجی حضور کے دیوانے مچل رہے ہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ حضور کے عاشق دکھ رہے ہیں لیکن میں جس عاشق کی بات کرنے لگا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی اس کا نام آتا ہے مسلمان مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ جانے آپ کتنی بلند آواز سے کہیں گے اس کا نام سن کے کہتا ہے شاعر وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے
دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی. سبحان اللہ. عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو. جنگ خیبر کہتا ہے شاعر خیبر میں پہنچے مولا ہائے 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 کیا بات. لڑنے جو آیا مرحب تھا. کہہ رہا تھا علی تجھے اپنی جان پیاری نہیں, تو جانتا نہیں ہے میرے سامنے لڑنے آیا. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, تلواروں سے مجھے عشق ہے, لوہے سے مجھے محبت ہے, جان پیاری ہے تو چلا جا. مولا علی نے اسے 3 بار دین کی دعوت دی, نہیں مانا, گستاخیاں کرنے لگا. اس نے 2-3 کئی جاندار وار کیے مولا علی پر. مولا علی نے ڈھال پر روکے. پھر جب مولا علی کا ایک وار ہوا تو پھر کیا ہوا تاریخ سنیے. خیبر میں پہنچے مولا لڑنے جو آیا مرحب تھا. اپنی طاقت کے زوروں وار بھی اپنے کر وہ چکا. خیبر میں پہنچے مولا لڑنے جو آیا مرحب تھا. اپنی طاقت کے بل پر وار بھی اپنے کر وہ چکا. پھر کیا ہوا, پھر حیدر کا ایک وار ہوا. حیدر 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 کا ایک وار ہوا. 2 ٹکڑے بدکار ہوا. چاروں طرف سے شور ہوا لا الہ الا اللہ. حیدر کا ایک وار ہوا. 2 ٹکڑے بدکار ہوا. چاروں طرف سے شور ہوا لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے, شان بڑی. چاہے غوث اعظم ہو یا ہو میری, میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے, شان بڑی. چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا گجویری. یاد نہیں کیا وہ منظر, یاد نہیں کیا وہ منظر میرے خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ. یاد نہیں کیا وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جس کے لیے اللہ 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 محفل کونین سجی ہے. سبحان اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا
نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے بولیے سبحان اللہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 جس کے لیے محفل کونین سجی ہے ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک سبحان اللہ منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ 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 جس کے لیے محفل کونین سجی ہے اور یاسین و مزمل مدثر تو اتاغا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل مدثر تو اتاغا کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میں چاہتا ہوں 3 بار میں کہوں گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اس کے بعد آپ نے بھی کہنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ اور آج کی رات مولا کی منصوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں الحمدللہ پورے سال ہی ہم ذکر اللہ بیت کرتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی اسٹیج پر جلوہ افروز میں ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے سنا اللہ مل کے لگا ہو نعرہ لیدہ میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 پڑھنا قصیدہ
حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سنا مل کے لگا ہمارا علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں سبحان اللہ علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے گئے علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے گئے قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے گئے کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے گئے اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے گئے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا سیدہ کا شوگر پینا دا پیرے میں کیا دساوا او کنا امیر میں کیا دساوا او کنا امیر تا تو سراتو عرش اولا تئی تا تو سراتو عرش اولا تئی سارے تو سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور مرحب دونی ہے سر مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے بھئی تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم سگے کوئی شیر یزدانم چکیاں میں کرتے پڑھ کے سوالی عزت ملی ہے او جگ تو نرال عزت ملی ہے جگ تو نرالی میں لوگ آکھیں میں نو کلندر سگ خواہ مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ آخری شیر ایک عام بالے سبحان اللہ واہ 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 بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے وہ جڑا خاص بالے وہ زہرا دلالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے نیزے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے چڑھ کے قرآن سنایا
زیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 آواز آنی چاہیے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی مولا سنجے ہو گئے بیڑے ماں ٹر گئی دیس تو کیڑے مائے سنجے بج گئی لسی والی چاٹی بج گئی لسی والی چاٹی کھر گئے مکھن پیڑے مائے کھر گئے مکھن پیڑے مائے ٹر گئی دیس تو کیڑے مائے سنجے مڑنا لبا میٹھا پانی مڑنا لبا میٹھا پانی لکھاں خونے گیڑے مائے لکھاں خونے گیڑے مائے ٹر گئی دیس تو گیڑے مائے سنجے کتھے نے ہون کتھے نے ہون تیرے ہوندیا کتھے نے ہون تیرے ہوندیا دم پر دے سڑ جیڑے مائے دم پر دے سڑ جیڑے مائے ٹر گئی دیس تو کیڑے مائے سنجے ہو گئے بیڑے مائے تیرے اگے رو لینے سا
تیرے تیرے اگے رو لینے سا تیرے اگے رو لینے سا ہن تے نظر اتارے ہو جنہاں کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے چھاں نہیں ہوندی بلدا سورج سر دے اُتے بلدا سورج سر دے اُتے جد دی تو نے نیڑے مائے جد دی تو نے نیڑے مائے ٹر گئی دیس کو کیڑے مائے سنجے ہو گئے ویڑے مائے چپ جئی لگ گئی سارے کرنوں چپ جئی لگ گئی سارے کرنوں کون کہانی چھیڑے ماں کون کہانی چھیڑے ماں چپ جئی لگ گئی سارے کرنوں چپ جئی لگ گئی سارے کرنوں کون کہانی چھیڑے مائے سنجے ہو گئے ویڑے مائے بڑے حقیقت سردانہ شعر ہے کسے ناسی نے کسے ناسی تے پھٹ دلاں دے کسے ناسی تے پھٹ دلاں دے سب نے زخم ادھیڑے ماں سب نے زخم ادھیڑے مائے ٹوٹ گئی چاواں والی وجلی ٹوٹ گئی چاواں والی وجلی چار چفیرے کھیڑے مائے ٹر گئی دیس تو کیڑے مائے کہ نو حال سناوے فخری کہ نو حال سنا
سناوے روفی کون سنے گا چیڑے ماں کون سنے گا چیڑے مائے چر گئی دیس تو کھیڑے مائے سنجے ہو گئے ویڑے مہربانی نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. اس محفل میں شریک تمام حاضرین کو، دنیا بھر میں موجود ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر شخص آشنائی رکھتا ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یا جو اس محفل میں حاضر ہے کہ یہ محفل کس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے سجائی گئی ہے. ایسی اولادیں بھی دنیا میں ہیں جو ماں کے بڑھاپے پر آپس میں یہ جھگڑا کرتی ہیں کہ ماں کو تم رکھو، ماں کو تم رکھو. ایسی بھی اولادیں ہیں جو اولڈ ایج ہاؤسز میں ان کو منتقل کرنے کی کوششوں پر لگی رہتی ہیں. لیکن آج ہم ایک ایسی عظیم اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے جیتے جی بھی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ماں کے گزر جانے کے بعد بھی آج وہ ماں کو یاد کر رہی ہے. الحمدللہ ہم سب ان کے دکھ میں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. والدہ محترمہ جناب فاروق مہروی صاحب اور محمد فاروق مہروی کا جو تعارف ہے اور جس قدر تعریف ہے وہ سب ان کی ماں کی دعاؤں کا ثمر نظر آتی ہے. اور الحمدللہ آج یہ جس مقام پر بھی ہیں، جس انداز سے مجھے جب یہ قافلہ چلا اور ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی صاحب، ہمارے سینئر پروڈیوسر محمد بلال صاحب، گفتو شنید میں یہ پتہ چلا کہ فاروق مہروی نے اپنی ماں کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ وہ عظیم بیٹا ہے جس نے حد الوسع یہ چاہا کہ اس کی عمر اس کی ماں کو لگ جائے، مگر رب کا پروانہ جب آ جاتا ہے. ایک مشاعرہ ختم ہوا تھا، وہ کسی بڑے انسان کے جنازے پر تھا، اور ایک نوجوان کے اس شعر پہ ختم ہوا تھا کہ نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی، نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی آواز جو آئیڈینٹیفیکیشن لوگو ہے سوز و گداز کے لیے، جس آواز کو اللہ نے وہ پرواز عطا کی ہے کہ جب وہ فضا میں گونجتی ہے تو یہ فضا بھی، یہ ہوا بھی اور یہ موسم بھی اس آواز کی تائید کرنے لگتا ہے. وہ آواز اس عظیم الشان ثنا خاں کی ہے
جسے اس عرض وطن نے، اس مٹی نے، اس حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز برائے حسن کارکردگی سے بھی سرفراز کیا۔ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، میں بڑے مخصوص لوگوں کے لیے یہ دو اشعار کہا کرتا ہوں، اور ان کے لیے جب یہ مجھے میسر آئے میں نے کہا کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، اور میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اس سوز میں ڈھالا، اس محفل کو وہ رنگ عطا کیا جو بر موقع ہے، بر محل ہے، اور اس محفل کا تقاضا ہے۔ اور جس محبت کے ساتھ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب نے اس غم میں، اس منظر نامے میں ہمارے سب کے قلوب کو شامل کر لیا، یقیناً یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ نے انہی کو یہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اس محفل میں موجود عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام، مفسر قرآن، کون ان کے چہرے سے شناسا نہیں ہے؟ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بھی الحمدللہ کراچی سے ہمارے ساتھ سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب یہ محفل شروع ہوئی تو ہمارے QTV کے دو عظیم ستارے، بہترین نگینے، جناب صفدر علی محسن صاحب اور بھائی محمد رئیس احمد صاحب نے اس کی میں اپنی نظامت کی خدمات پیش کی۔ یہ جو لمحے مجھے میسر آئے ہیں، میں انہیں غنیمت جانتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اعتراف کرم کروں گا۔ یہ جو رات ہے یہ 13 رجب کی رات ہے، مولا علی مشکل کشا کی ولادت کی رات ہے۔ ابھی پسے پردہ چند مصرے جب میں نے پیش کیے تو صفدر علی محسن بھی موجود تھے، رئیس احمد بھی موجود تھے، اور یہ ظہیر صاحب ہمارے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ سبھی اس میں میری تائید میں شامل ہوئے۔ وہی مصرے پیش کرتے ہوئے میں عالمی مبلغ اسلام کو دعوت عشق محبت دیتا ہوں، اور وہ مصرے کیا ہیں کہ جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، ہونٹ گر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، ہونٹ گر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا، اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا، تو اگر اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا، کیا بولے گا؟ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، چوں علی شیخ پر زبردستست، من غلام علی زبردستم، من غلام علی زبردستم۔ داد دیتے ہوئے میسم نے کہا بسم اللہ، مدح حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ، داد دیتے ہوئے میسم نے کہا بسم اللہ، سن کے مطلع میرا قمبر نے لگایا نعرہ، دوسرے شیر پہ جابر نے کہا بسم اللہ۔ بس فقط ایک نعرہ حیدری فضا میں گونجدار، استقبال مبلغ اسلام عالمی شہرت یافتہ، وہ جو بڑی محبت سے درس قرآن، تفسیر قرآن اور ہر قسم کے موضوعات پر الحمدللہ اپنی خدمات برسوں سے گزشتہ